میدان میں تو آ۔ جب ارزق پہلوان چیل کے طرح جھولتا ہوا میدان میں اترا ہے، امام حسین نے گرم ریت پر سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، میرے معبود میرے بچوں کی لاج رکھنا، دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان میرے بچے کے سامنے ہے۔ اتنے میں قاسم نے کہا، اے چچا سر اٹھائیے، خدا نے سن لیا، یہ دیکھیے حیدر کی تلوار چمکی ہے اور دشمنوں کی لاش تڑپ رہی ہے۔ قاسم بن حسن نے اپنے دادا حیدر کرار کی بے شجاعت و بے نظیری کا بھی اظہار کر دیا ہے اور شجاعت مندانہ زندگی کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ قاسم نے اپنے دادا کی زندگی کا اظہار کربلا میں کیا ہے اور حسن کے شیر نے اس ہزار بھر حسن کے شیر نے اس ہاتھی کے طاقت رکھنے والے ایک پہلوان کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو ارزق بھی قتل ہوا، ارزق کا 4 بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، اس سے اکیلے لڑو گے تو نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ حسن کا شیر ہے، علی کے گھر کا بچہ ہے، علی کے گھر کا بچہ کبھی ڈرا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اور تو اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، ابھی تو تم اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ لڑ کے اپنے چچا حضرت حسن حسین کو خوش کرتے ہیں، اپنے خیمے میں آتے ہیں، پھر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو ان سے ایک ایک کر کے لڑو گے تو نہیں جیت پاؤ گے، انہیں ایک بار کا حملہ کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک اکیلی جان ہے، ہزاروں تلواریں ٹوٹ پڑتی ہے، چاروں طرف سے حضرت قاسم بن حسن کو گھیر لیتا ہے اور چاروں طرف سے مل کے یزیدیوں نے قاسم بن حسن کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن جام شہادت پی لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کو بھی اٹھا کر کے اپنے خیمے میں لایا ہے۔ اتنے میں حضرت سکینہ کہنے لگی، اے چچا مجھے پانی نہیں پلاؤ گے؟ سکینہ پیاسی تھی 3 دن کا۔ حضرت عباس پانی لانے گئے ہیں کربلا کے میدان میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا۔ اس بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے حضرت عباس عالم بردار اس میدان میں اترتے ہیں، اس نہر جس کو نہر فرات کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، پانی مشکیزہ میں بھر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر میں وہاں جا کے پانی پیوں گا تو یہ پانی کم پڑ جائیں گے، اس لیے کہ 3 دن سے خیمے حسینی میں پانی نہیں پہنچا ہے، اب وہاں جا کے پانی نہیں، میں اپنا حصے کا پانی یہی پی لیتا ہوں۔ چلو ڈالا ہے نہر فرات میں حضرت عباس نے، جو ہی پانی کا چلو اوپر کیا ہے، اس پانی میں سکینہ کی صورت یاد آ گئی اور سکینہ بار بار کہہ رہی تھی، اے چچا مجھے پانی نہیں پلاؤ گے؟ اے چچا میں وہی سکینہ ہوں جس کو آپ گود میں لے کے گھما کرتے تھے، جس کا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ اے چچا آج سکینہ پیاسی ہو کے دم توڑنے والی ہے، سکینہ کو پانی پلا دو۔ اس سکینہ کی صورت اس چلو میں آتا ہے۔ حضرت عباس نے اس پانی کے چلو کو پھینک دیا دریا میں اور کہا کہ جب تک سکینہ پانی نہیں پی لے گی تب تک میں بھی نہیں پیوں گا۔ اتنے میں حضرت عباس نے سمجھا کہ میرا جانور بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، چلو اس کو ہی کم سے کم پانی پلا دیتے ہیں۔ لگام کو ڈھیل دیا ہے، زین کو ڈھیل کیا ہے تاکہ جانور پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے منہ پھیر لیا پانی سے اور گھوڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا، ارے جس کا آقا حسین پانی نہیں پی سکا ہے اس کا جانور کیسے پانی پی لے گا؟ سوچو تو کتنا باوفا تھے یہ جانور کہ اس یزیدی سے بہتر تھا کہ کم سے کم جانور ہو کے تو سمجھ لیا حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا رتبہ کیا ہے۔ وہ گھوڑا کہہ رہا تھا منہ گھما کے کہ اے عباس میرا آقا 3 دن سے پانی نہیں پی سکا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، جب تک میرے آقا حسین پانی نہیں پیئیں گے تب تک میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ آقا حسین پانی نہیں پیے ہیں، جانور نے منہ پھیر لیا ہے۔ حضرت عباس مشکیزے کو بھر کے اوپر لے آتے ہیں، راستے میں آتے ہیں، تمام یزیدیوں نے گھیر لیا
ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ اتنے میں اس بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے خیمے حسینی کی قریب آ گئے تھے۔ اتنے میں سکینہ کی صورت نظر آ گئی۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی صورت میں آئے گی اور یزیدیوں کے اوپر آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے اے لوگوں، اتنے تیر برسا دو، اتنے تیر برسا دو کہ حسین کے خیمے میں پاک حسین کے بھائی کا خون بہنے سے پہلے پانی کا ہر قطرہ بہ جائے۔ اتنے میں ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ایک شکی کی تلوار اڑتی ہے، حضرت عباس علم بردار کے بازو میں گرتا ہے۔ حضرت عباس کا بازو کٹ جاتا ہے، پلٹ کے مشکیزہ بائیں بازو میں پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ سے دبا لیتے ہیں اور نگاہ ہے اس خیمے میں جہاں سکینہ پانی کر رہی تھی اور اس بھیڑ میں لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں ظالموں نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ دوسرا ہاتھ جب کٹ جاتا ہے حضرت عباس علم بردار کا پلٹ کے مشکیزہ کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں، اس لیے کہ خیمے میں حسین کے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، تڑپ رہی ہے، کم سے کم ان کو پانی تو پلا دیا جائے۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں اور مشکیزہ دانتوں سے دبا لیے ہیں، گھوڑے میں بیٹھے ہیں، گھوڑا بھی باوفا تھے، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا تیر سے وار کرو۔ تیر سے جب وار کیا تو مشکیزہ میں ایک تیر جا کے گر گیا۔ بھائی عباس علم بردار کو کہ مشکیزے میں جب تیر جا کے گرا اور پانی کا ہر قطرہ کربلا کے میدان میں بہہ گیا اور کربلا کی ریت اسے خشک کر دیا۔ افسوس کرتے ہیں حضرت عباس اور کہتے ہیں اے بائے سکینہ، افسوس کہ چچا تیرا کام نہ آ سکا۔ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، حضرت امام حسین کو آواز دیتے ہیں، بھائی 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 حسین، آج اپنے بھائی کا خبر لے لو، لخت جگر مرتضیٰ کی خبر لو، بھائی بھائی دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس عالم بردار جب دم توڑ رہے تھے حضرت امام حسین کو آواز دیتے ہیں، حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا عباس، تیرے جانے سے میرے کمر ٹوٹ گئی ہے، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اے عباس، ابھی آپ چلے گئے ہیں، ابھی تو بہت بات باقی رہ گئی تھی، ابھی آپ چلے گئے ہیں، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس علم بردار کو حضرت مظلوم سکینہ کے سامنے لے جا کے اس لاش کو حضرت امام حسین رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے سکینہ، تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، لیکن اے سکینہ وہ ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ شہادت کی ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے سکینہ وہ ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سکینہ تیرا چچا شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ حضرت مظلوم سکینہ اپنے چچا کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کبھی سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے چچا، مجھ سے آپ روٹھ گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ کو میں پانی لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اے چچا، آپ میں کیسے مانوں کہ آپ جاتے جاتے مجھ سے خوش ہو کے گئے ہو کہ ناراض ہو کے گئے ہو؟ کم سے کم ایک بار تو اپنی زبان سے بول دو، ایک بار تو مجھ سے کہہ دو اے سکینہ تیرا چچا تجھ سے روٹ کے نہیں گیا ہے، خوش ہو کے گیا ہے، تاکہ مظلوم بھتیجی کو سکون اور قرار آ جائے۔ بار بار سکینہ کہہ رہی تھی اے چچا پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اے چچا پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پھر نہ مانگیں گے سکینہ کبھی پانی۔ اے چچا پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پھر نہ مانگے گی سکینہ کبھی پانی۔ لیکن اب چچا کہاں پلٹنے والے تھے۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی بیٹی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا ہے اور کہا کہ سکینہ، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی پھر اس دنیا میں اہل و جسم و جسمانیت کے سامنے آیا نہیں کرتے ہیں اور بولا نہیں کرتے ہیں۔ اے سکینہ تیرا چچا شہادت کا جام پی چکا ہے۔ میرے دوستو اور چند منٹ سماعت کیجئے کچھ گفتگو۔ حضرت امام حسین اب کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے سے آواز آتی ہے، حضرت زینب پکار اٹھتی ہے، حضرت زینب کہتی ہے اے حسین، ذرا ان یزیدیوں سے علی اصغر کے لیے ایک قطرہ پانی تو مانگ کے دیکھ لو، اس لیے کہ یزیدیوں کو جنگ ہے،
यजीदियों को दुश्मनी है, यजीदियों को लड़ना है तो तुमसे है। ये 6 माह का बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा है? कम से कम इन अली असगर के लिए एक कतरा पानी तो मांग के देख लो। हो सकता है उसके घर में भी बच्चा होगा, अपने बच्चे का कदर इस बच्चे पे तो खा सकता है, अपने बच्चे के जैसा रहम तो इस बच्चे पर भी कर सकता है। एक कतरा पानी तो मांग के देख लो। हज़रत अली असगर भी 3 दिन के प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। हज़रत अली अकबर को हज़रत इमाम हुसैन अपने गोद में लेते हैं और चादर में छुपा के लेके जाते हैं। यजीदियों से कहते हैं, ए यजीदियों, तुम्हें जंग है तो हमसे है, लड़ाई है तो हमसे है, दुश्मनी है तो हमसे है। ये 6 माह का बच्चा है, इसे 3 दिन तक दूध का कोई घोट नहीं मिला है, पानी का कोई कतरा नहीं मिला है। एक कतरा पानी तो अली असगर के हुल्कुम में टपका दो, एक कतरा पानी तो इसको दे दो। यजीदियों ने कहा, ए हुसैन, तुम बच्चे का बहाना बनाकर पानी पीना चाहते हो, मैं तुम्हें अभी पानी नहीं दूंगा, सब्र करो, अभी क्या देता हूँ। कभी तेरा बच्चा तुमसे पानी नहीं मांगेगा। इतने में शिम्र बिन जौसन ने एक तीर ऐसा चलाया है कि इमाम हुसैन के गोद में अली अकबर है और अली अकबर के हुल्कुम में जाके वो तीर गिर गया है। जहाँ पे पानी पिलाना था वहीं पर जाके तीर गिर गया है। इमाम हुसैन ने देखा कि जहाँ पानी पिलाने का जगह था उसी में जाके तीर गिर गया है। चुल्लू खून का फव्वारा हजरत अली अकबर का निकलना है। हजरत इमाम हुसैन उस खून को अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, मौला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आज इन लाइनों के हाथों में हम सबको शहीद होना है। हजरत इमाम हुसैन ने उस खून को जमीन के तरफ फेंकना चाहा। आवाज़ आई, है मेरे आका हुसैन, खबरदार मेरे आका हुसैन, अगर एक कतरा अली असगर का खून मुझ में आ गया तो क़यामत तक कुछ ज़मीन से उगने नहीं दूंगा। इतने में इमाम हुसैन ने सोचा इस खून को आसमान के तरफ उड़ा देते हैं। आवाज़ आती है हातिफ गैबी की कि खबरदार मेरे आका, एक कतरा अगर मेरे तरफ आ गया तो क़यामत तक ऊपर से पानी गिरने नहीं दूंगा, अब रे 12 ज़मीन वालों पर गिरने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, मौला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इमाम हुसैन उस खून को अपने चेहरे पे मल लेते हैं और अर्ज़ करते हैं, हे मेरे परवरदिगार, मैं अच्छी तरह जानता हूँ शहीदाने मोहब्बत का गुस्ल उनके खून से होता है। ए परवरदिगार, मैं अपने बच्चों के खून से अपना गुस्ल करता हूँ। ए मौला, इस खून को रायगाह होने मत देना, कल शाफ़े महशर के सामने दावर महशर इसी खून के साथ आएगा और अपने बच्चों का हिसाब मांगेगा। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने समझा कि बच्चा मेरे गोद में दम तोड़ चुका है। जालिमों ने पानी तो ना दिया, लेकिन जहाँ पे पानी पिलाना था वहीं पे एक तीर ऐसा चलाया है कि अली असगर इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ सफ़र कर देते हैं। शायर कहते हैं कि जालिमों ने न पानी पिलाया बल्कि एक तीर ऐसा चलाया। जालिमों ने न पानी पिलाया बल्कि एक तीर ऐसा चलाया। नन्हे असगर प्यासा बिलकता चल दिया खुल्द को करबला से, चल दिया खुल्द को करबला से। नन्हे असगर प्यासा बिलकता चल दिया खुल्द को करबला से। और आगे शायर कहते हैं कि असगर तुम्हारे प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। असगर तुम्हारे प्यास से प्यासों की प्यास बुझती है। तुम्हारे नाम से शरबत पिलाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, 9वीं मुहर्रम 10वीं मुहर्रम आता है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, दूध का शरबत, पानी का शरबत बना बना के बांटते हैं हज़रत अली असगर की याद में। तो शेर सुनिए कि असगर
تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، تمہارے نام سے شربت پلائے جاتے ہیں۔ اور 10ویں محرم کو کیا کرتے ہیں؟ کھچڑا بناتے ہیں نا۔ آپ لوگ کے ادھر بنتا ہے؟ ہم لوگ کے ادھر خوب بنتا ہے، لیکن آپ لوگ کے ادھر ایک چیز بہت غلط ہے۔ محرم کا چاند آتا ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مچھلی کھانا چھوڑ دیتے، چھوڑتے کہ نہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مچھلی کھانا کسی بھی دن ممانعت نہیں ہے۔ اگر جو لوگ اس بات کو کرتے ہیں جان سن کے، تو وہ دن میں کیا کرتے ہیں؟ گمراہیت پھیلا رہے ہیں، اور ایسا کرنے والا شخص کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت، سال میں، پورے سال جتنے دن ہوتے ہیں ایک سال میں، ہر لمحہ مچھلی کھانا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ آج سے کھائیے گا، یہ سوچ کے نہیں کہ محرم کا دن آیا اب ہم لوگ مچھلی بند کر دیں گے۔ اگر بند کر دیں گے تو غلط ہوگا یہ، کیونکہ شریعت میں ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ روٹی بنانا بند کر دیتے ہیں، 10 دن چاول کھاؤ خالی۔ کچھ لوگ گوشت بنانا بند کر دیتے ہیں، عجیب ماحول ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، عجیب حال ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ جو لوگ بیٹے کی شادی دلاتے ہیں اور نئی بہو لے کے گھر آتا ہے تو کیا کرتے جانتے ہیں؟ محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ہی اس بہو کو اپنے گھر بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ محرم کا چاند اپنے گھر سے دیکھنا۔ بتاؤ غلط بات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ارے مسلمان تو ہیں، ہم چاند کو دیکھ کے مانتے ہیں اسلام۔ چاند، یہ چاند کیا ہے؟ نبی کے اشارے میں یہ بھی ٹکڑا ہو گیا تھا، اپنا سینہ چیر دیا تھا۔ تو ہم اس چاند کو مانیں کہ اس نبی کی مانیں؟ نبی کی شریعت مانیں گے، ہم نبی کا قانون مانیں گے، نبی کی دستور کو اپنائیں گے، نبی کا طریقہ اپنائیں گے۔ آج جو لوگ اپنی نئی بہو کو سسرال میں اپنے گھر بھیج دیتی ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ محرم کا چاند اپنے گھر سے دیکھنا، خدا نہ خواستہ اگر وہ بہو نظر سے کمزور ہو گئی، اب بتاؤ کیسے چاند دیکھے گی وہ؟ اتنے اوپر ہے چاند، آسمان میں ہے چاند، بہو ہے زمین کے اوپر، اب میکے میں جا کے کیسے وہ دیکھے گی اگر نظر سے کمزور ہے تو؟ کمزور نظر والا یا نظر والی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چاند تو بال کے طرح باریک ہوتا ہے، چاند بال کے طرح باریک ہوتا ہے اس دن، اور اگر 29 کی چاند ہو تو بہت سارے لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اب بتاؤ اگر وہ بہو گھر گئی اور چاند نہ دیکھ سکی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، شادی بھی کیجیے، بہو کو اپنے گھر میں رکھ کر کے چاند دکھائیے۔ تو یہ سب بات کیا ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت میں نہ مچھلی کھانا منع ہے، نہ بہو کو گھر بھیجنا چاہیے، اور نہ اس مہینے میں شادی سے روکا گیا۔ کسی مہینے میں شادی سے روکا نہیں گیا ہے میرے دوستوں۔ بہت ساری خرافات آ گیا اب ہم سب کے سامنے، کہیں پر مچھلی، کہیں پر کیا، کہیں پر کیا، کہیں پہ شادی بیاہ تو کبھی کیا، یعنی الگ الگ سی بات ذہن میں آتی ہے لوگوں کی۔ آج سے 2 دن پہلے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ روٹی بنا سکتے ہیں؟ ہم کہنا ہے بھوکے رہو 10 دن اور 11واں دن تم مر جاؤ، کھاؤ گے نہیں تو مرو گے نا، منع تو ہے نہیں، تو یہ سب پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں پوچھو، تاجیہ لے کے گھومنا منع ہے، اس کے سامنے ڈھول بجانا منع ہے، ناچنا کودنا منع ہے، تاجیہ لے کے لوگ نکلتے، کیا ہوتا ہے اس میں جانتے ہیں؟ اکثر گاؤں کے لونڈا لوگ ڈھول لے لیتا ہے، باجا لے لیتا ہے اور شراب پی پی کر کے ناچتا ہے کودتا ہے۔ بہت جگہ اپنے بیچ میں لڑائی بھی ہوتی ہے،
خون خرابہ بھی ہوتا ہے اس میں، گولی بندوق سب چل جاتا ہے. کبھی تار لائن کاٹو، لائن کاٹ کے مخلوق کو تکلیف پہنچاؤ، تو کبھی کیا، اور اوپر سے عورتیں جھانک رہی، یہ نیچے سے یہ لڑکے جھانک رہے. یہ حسین کی محفل ہو سکتا ہے؟ نہیں، خرافات ہے یہ سب. تاجیہ لے کے گھومنا جائز نہیں ہے، اس کے سامنے ڈھول بجانا حرام ہے، اس کے سامنے منت ماننا بھی حرام ہے. تو خیر وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بات کروں گا میں. تو محرم کا چاند نکل جائے تو مچھلی کھانے سے رکیے گا نہیں، روٹی کھانے سے رکیے گا نہیں. روٹی بھی بنے گی، مچھلی بھی بنے گی، اور شادی بیاہ بھی ہوگی، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے. اور روزہ بھی رکھیں گے، خالی کھائیں گے نہیں، روزہ بھی رکھیں گے. امام حسین 3 دن تک بھوکے تھے، چھوٹی چھوٹی بچی، چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن تک بھوکے تھے. امام حسین کی یاد میں روزہ بھی رکھیے، محبت میں، اور امام حسین کو دل سے یاد کیجئے کہ اے اللہ امام حسین کے صدقے میں میرے خاندان کی مغفرت فرما، امام حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما. یہ نیت ہونی چاہیے. تو شاعر کہتے ہیں کہ اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، تمہارے نام سے شربت پلائے جاتے ہیں. حسین تمہاری بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے. 10ویں محرم کو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھوکے بھی نہیں رہتے ہیں. جگہ جگہ 4 قدم چلیے کھچڑا پلاؤ مل جاتا ہے. یہ حسین کا صدقہ ہے. شاعر کہتے ہیں کہ حسین تمہارے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں. نانا تیرے کرم کی خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو مدینے کی خیر ہو، اور جا رہا ہوں چھوڑ کر ان آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو. حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے. اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفعت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے. اور جب یہ شہداء کی جماعت میدان محشر میں خلد میں پہنچیں گے تو دروغہ جنت کہیں گے ہم خلد سجانے والے ہیں، شبیر شہیدوں کا ٹولہ میزان پہ لانے والے ہیں. یہ شہیدوں کا ٹولہ کل باغ حرم سے کہہ دیں گے ہم تیرے منہ کو کیا دیکھیں، ہم گردن کٹانے والے. جب یہ شہیدوں کا ٹولہ جنت میں پہنچیں گے اس وقت رضوان جنت ایک شور مچائے گی اور کہے گی ہم خلد سجانے والے ہیں، شبیر شہیدوں کا ٹولہ میزان پہ لانے والے ہیں. اس وقت یہ شہیدوں کا ٹولہ باغ حرم سے کہہ دے گی ہم تیرے منہ کو کیا دیکھے، ہم تو گردن کٹانے والے. تمام لوگ جنت جانے کا ارادہ تمنا رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب جنت پہنچیں گے تو جنت کے دروغہ سے، جنت کے دروازے پر جس کو رکھا گیا ہے، جس کو دروغہ جنت کہتے ہیں، ان سے کہہ دیں گے ہم تیرے منہ کو کیا دیکھے، ہم تو گردن کٹانے والے ہیں. میرے دوستو وقت نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ پھر میں کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں بات کروں گا. اور بس اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر. اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر. اور برسات کی، اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر. بھارت میں
بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر، اور برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر، اور لگتا نہیں ہے کبھی گھن اس اناج میں، بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار ہم سب مل کے جو کچھ بھی سنا ہے اور ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، مولا جو صحیح ہے اسے قبول فرما، اور جو خطا لغزش ہو اسے تو معاف فرما، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔